بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 یوٹیوب چینل کے پیارے ناظرین، آپ کو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو پہلی مرتبہ ہمارا یہ چینل دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ وضو کیا ہوتا ہے، وضو کے فضائل کیا ہیں، وضو کی برکات کیا ہیں، اور ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کو اس ویڈیو میں معلومات دینے والا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ انسان کے طبعی تقاضے دو چیزوں میں منحصر ہیں: کھانے پینے کی چیزیں اور عمل ازواج۔ اس سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانوں کی یہی دو چیزیں ضروری قرار دی گئی ہیں، طبعی تقاضے قرار دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں، اور جنسی خواہشوں کی تکمیل کے لیے کون سی عورتیں اس کے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتیں حرام ہیں۔ ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ کی عبادات فرض کی گئی ہیں، اور ان عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کی شرط طہارت ہے، اور طہارت میں وضو آتا ہے، شامل ہوتا ہے، غسل بھی اس میں شامل۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور خیانت کے مال یعنی مال حرام سے قبول نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی طہارت ہے، یعنی وضو۔ وضو کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مسلم یا مومن وضو کرتا ہے تو وہ جب چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ ہر گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیا تھا، اور جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کا ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کیا تھا، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جائے اور اس کا مسجد میں جانا صرف نماز کے لیے ہو تو اس کے ہر قدم سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔